بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شب براءت کو کیسے گزارا جائے۔ ایسی برکتوں والی رات جس رات رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ صدائیں پوری رات بلند ہوتی ہیں، ہے کوئی بخشش کو طلب کرنے والا اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم شب برات کیسے گزاریں۔ ہمارے اس سوال کا جواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمایا۔ القول البدی کتاب کے اندر امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے پتے کی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سیدنا طاؤس یمانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یا سیدی بتائیں جو شب برات ہے شعبان کی 15ویں رات ہے، حضرت آپ یہ رات کیسے گزارتے ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے کمال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اے طاؤس یمانی، جب بھی شب برات آتی ہے، جب بھی شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، میں اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ 3 حصوں میں رات کو تقسیم کیا۔ اب کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ پہلے حصے میں کیا کرتا ہوں، اپنے نانا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ درود و سلام پڑھ کے پہلا حصہ اس رات کا گزار دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا حصہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دوسرا حصہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار میں گزارتا ہوں، رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں۔ اور تیسرا حصہ جو نماز فجر سے قبل تہجد کا وقت، سحری کا وقت ہوتا ہے، جسے رات کا آخری پہر کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ حصہ میں اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدے کے عالم میں گزار دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ کار ہے، اس انداز سے میں شب برات کو گزارتا ہوں۔ تو اللہ والوں کا انداز دیکھیں اور ہم اپنے اوپر غور کریں۔ ہماری رات تو غفلت میں گزر جاتی ہے، لوگوں کی غیبتوں میں گزر جاتی ہے، چغل خوری کے اندر عیبوں کی، لوگوں کے عیب بیان کرنے والی محافل میں گزر جاتی ہے۔ آئیں نیت کریں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی جان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے شب برات کو گزارا، ہم بھی انشاءاللہ الکریم اسی انداز سے یہ رات گزاریں گے۔ ہماری رات بھی حضور پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھتے گزرے گی، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے گزرے گی، اور رب کی بارگاہ میں نوافل کی ادائیگی میں گزر جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔